ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ہماری یہ آج کی چوتھی کلاس ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر کون کون سے حقوق ہیں۔ ان میں سے ہم 3 حقوق کا پہلے تذکرہ کر چکے ہیں۔ 3 کلاسز میں 6 حقوق ہم پڑھ چکے ہیں، 6 حقوق ہو چکے ہیں۔ آج 7واں حق جو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر ہے وہ ہے آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک کرنا۔ اسی کے ساتھ ہی آگے متصل 8واں حق ہوگا آپ علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھیجنا۔ آج ہم ان 2 حقوق کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر 7واں حق ہے وہ آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک کرنا۔ اب ذکر مبارک کس طرح کرنا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اس کو اپنانا اور دوسروں تک پہنچانا، اور دوسرا ہے آپ علیہ السلام کی نعت شریف پڑھنا، آپ علیہ السلام کی تعریف کرنا، وہ نعت کی شکل میں ہو، اس کو پڑھنا اور اس کو سننا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر کرنا پہلی چیز۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے وصال تک کے تمام حالات کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی 23 سالہ جو زندگی گزری ہے، اس سارے جو خاص طور پہ جو نبوت کے 23 سال ہیں، اس کے مکمل سارے حالات اور کیفیات، اس میں جیسے بھی حالات گزرے ہیں، خوشی کے، مسرت کے، غم و اندوہ کے، غلبہ مغلوبیت کے، سفر و حضر کے، تجارت کے، مزدوری کے، جتنے بھی حالات آئے ہیں سب کے سب کتابوں کے اندر مذکور ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، بہترین نمونہ تمہارے لیے اس کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات پہ اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ اور اس اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ہے کہ تمہارے لیے کیا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو ایمان والوں کو اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو یہ اس کے لیے آسان ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے عظیم کمالات، آپ کی تعلیمات، آپ کی مبارک عادات، آپ کے معاشرت، آپ کے احسانات کا ہمیں علم ہو جائے۔ جب آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ علیہ السلام کی پہچان ہوگی، اور آپ کی پہچان سے آپ علیہ السلام کی ذات پر اعتماد بڑھے گا، اور جتنا اعتماد بڑھے گا اتنا ہی ایمان مضبوط اور محفوظ ہوگا، اور جتنا ایمان مضبوط اور محفوظ ہوگا اتنا ہی آدمی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت پیدا ہوگی۔ تو نمبر 1 چیز ہے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا۔
صرف تعلیمات پیغمبر ہی مکمل سیرت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کا ایک صحابی آئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اما جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اما جان نے فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کے تمام اخلاق تو قرآن میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا سے لے کر پہلی صورت، یا اگر ہم ان الفاظ میں کہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے جو خیالات آتے تھے وہ سب کا سب اللہ نے ان کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اللہ نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، آپ علیہ السلام کے سینے کا ذکر ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آپ علیہ السلام کی پیٹھ مبارک کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا الذی انقض ظہرک، ایسے ہی آپ علیہ السلام کے دانتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین، آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، آپ اللہ نے فرمایا والشمس وضحاہا، ایسے ہی آپ علیہ السلام کے مبارک جو علاقہ ہے، جو آپ کا شہر تھا، اس کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہذا البلد الامین، ایسے ہی آپ علیہ السلام کے اور بھی جتنے آپ کے صحابہ کا ذکر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون، آپ علیہ السلام کی پاکیزہ بیویوں کا ذکر آتا ہے، آپ کی پاکیزہ بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ تمام آپ علیہ السلام کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، آپ علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا، آپ علیہ السلام کا سوچنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہو رہا ہے، کیونکہ تفسیر قرآن کا بنیادی ماخذ ہی سیرت اور سنت ہے۔ پھر سیرت کا مطالعہ کرنا اور سیرت کو آگے اپنانا، صرف مطالعہ کرنا ہی نہیں بلکہ اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا، اپنی زندگی کے اندر اس کا عملی طور پہ زندگی کے اندر لے کر آنا۔ اب سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے علماء اکرام نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جس میں بہترین جو کتابیں ہیں وہ ایک سیرت المصطفیٰ، جس کی تصویر بھی سکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ 3 جلدوں پر ہے، مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب رحمہ اللہ، ان کی بہترین کتاب ہے سیرت کے حوالے سے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ پھر ایسے ہی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ النبی الخاتم سید مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے رحمت للعالمین، قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی کتاب ہیں یہ میں نے عرض کی ہیں، کچھ وہ اہم کتابیں جو کہ سیرت کے حوالے سے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی سیرت کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا اس شوق کے ساتھ اور عمل کی نیت سے مطالعہ کرنا کہ ہم خود بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ مطالعہ اس نیت سے کرنا کہ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، جیسے آپ علیہ السلام کا اٹھنا تھا ویسے ہمارا اٹھنا بن جائے، جیسے آپ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، جیسے آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، جیسے آپ علیہ السلام میدان جنگ میں عملی طور پہ تشریف لے جاتے تھے، غرض کہ ہر چیز کے حوالے سے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رہنمائی موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں، آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے بن جائیں۔ ہم کسی بھی حالات میں ہیں، کسی بھی معاملات میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ جنگ کا زمانہ ہو، وہ امن کا زمانہ ہو، وہ تنہائی کا عالم ہو، وہ ساری دنیا بھی ساتھ مل چکی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے حوالے سے ہے، معاشرت کے حوالے سے ہے، معیشت کے حوالے سے ہے، سیاست کے حوالے سے ہے، کسی بھی حوالے سے ہو، ہر حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ مسلمان جنگ کر رہے ہیں، نبی کی سیرت کو دیکھیں، جنگ میں فتح ہو گئی ہے، نبی کی سیرت کو دیکھیں، جنگ میں ظاہری طور پہ اگر شکست ہو گئی ہے تو نبی کی سیرت کو دیکھیں، ہمارے لیے اس میں بہترین نمونہ موجود ہوگا۔ ایسے ہی
مسلمانوں کے لیے مسلمان دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلے رہ گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے تھے، تو کس طرح آپ نے اس حالت میں دین کی دعوت دی، کیسے لوگوں تک دین کو پہنچایا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ پھر ایسے ہی اگر کوئی استاد ہے، کوئی معلم ہے، تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کی درسگاہ میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو کیسے تعلیم دیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں۔ اگر کوئی شاگرد ہے تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جبرائیل علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کیسے توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص واعظ ہے، ناصح ہے، خطیب ہے، تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کیسے لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی اس سیرت کا مطالعہ کریں۔ ایسے ہی اگر حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو کمزور بنا چکے ہیں، تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب حق کو فتح حاصل ہوئی اور دشمن زیر ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اپنا آپ کا اسوہ حسنہ کیسا تھا، آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص تاجر ہے، کاروبار کرتا ہے، دنیاوی جد و جہد کر رہا ہے، اس کے نظم و نسق کو درست کرنا چاہتا ہے، تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک تھے آپ، تو آپ کیسے کاروبار کرتے تھے، آپ کیسے بزنس کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی اس زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ آپ مکے کے تاجر تھے، بحرین کے خزانے آپ کے پاس تھے، آپ کا کیا طریقہ تھا، آپ کی زندگی کیسی تھی، اس کو دیکھا جائے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے کس طرح جب مکہ فتح ہو گیا، جب مدینہ پہ، تو آپ پورے عرب کے بادشاہ بن گئے، تو آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اگر رعایا ہے تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت سے پہلے قریش کے ساتھ رہ رہے تھے، وہاں تو محکوم کے طور پہ تھے، تو وہاں پہ آپ علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، آپ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ اگر کوئی جج ہے تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو فیصلے آیا کرتے تھے، آپ ان فیصلوں کا کیسے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا کرتے تھے، جو بھی معاملات آتے، جو بھی جھگڑے آتے، آپ کیسے ان کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ غرض انسان جو کوئی بھی ہے، کسی بھی حال میں ہے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اپنی سیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے ہمارے پاس سامان جو ہے، ہمارے ظلمت خانہ کے لیے جو ہدایت کا چراغ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں مل سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے آپ علیہ السلام کی اس زندگی کا مطالعہ بھی کیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اس کا مطالعہ کرنا اور اس پر عمل کرنا، اور مطالعہ اس نیت سے کیا جائے کہ اس پر عمل کر کے آگے اس کو پھیلانا ہے، اور اس کو پھیلانا دوسروں تک پہنچانا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو صرف اپنایا نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کو پھیلایا ہے، اور اس مبارک اور پرسکون زندگی سے لوگوں کو روشناس کروایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حلیہ مبارک سے لے کر آپ علیہ السلام کی 23 سالہ دور نبوت تک کو نقل کر کے صحابہ اکرام نے امت پر عظیم احسان کیا ہے۔ تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ مسلم غیر مسلم تک نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کو پہنچائیں، کیونکہ یہ سیرت ذریعہ ہدایت ہے۔ سیرت طیبہ کی روشن دریچوں میں قرآن جیسا اثر ہے۔ جیسے اہل عرب قرآن سن کر متاثر ہوتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے، ویسے ہی بہت سے لوگ نبی علیہ السلام کی سیرت کو سن کر، آپ کی سیرت کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں، اس کو اپنائیں اور اسے آگے دوسروں تک پہنچائیں، اور پھر سیرت کا دفاع بھی کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، یہ تمام سیرت کی آ جاتی ہے۔ سیرت ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ ان سب کا مطالعہ کیا جائے اور اس کا دفاع کیا جائے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، یا آپ کے فضائل کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، یا آپ کے اخلاق، یا آپ کے کردار، یا آپ کی ازواج، یا آپ کی اولاد، یا آپ کے صحاب کے بارے میں کوئی شخص اگر کوئی غلط بات کرتا ہے، تو وہاں آپ علیہ السلام کی سیرت کا دفاع بھی کیا جائے۔
اور وہاں پہ بتایا جائے ان کو کہ نہیں، ہمارے نبی جو تم کہہ رہے ہو، ہمارے نبی کے صحابہ ایسے نہیں تھے، ہمارے نبی کی ازواج ایسے نہیں تھی، ہمارے نبی کے اخلاق جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے نہیں تھے، بلکہ ان کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ انک لعلی خلق عظیم، وہ تو سب سے بلند اخلاق والے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اس کو اپنانا، آگے دوسروں تک پہنچانا اور اس کا دفاع کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ پھر ایسے ہی آپ علیہ السلام کی تعریف کرنا، اور وہ نعت کا معنی یہی ہوتا ہے تعریف کرنا، آپ علیہ السلام کی تعریف کرنا، نعت شریف پڑھنا اور سننا، اگر خود بھی پڑھیں اور سنیں بھی، اور ایسے سنیں محبت کے ساتھ سنا جائے۔ لیکن آج کل جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، آج کل بعض ایسے ہمارے کچھ حضرات، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، کہ نعت کے اندر بھی موسیقی آ چکی ہے اور نعت کو بھی موسیقی کے انداز سے پڑھا جا رہا ہے، تو یہ بالکل منع ہے۔ مفتیان کرام نے، علماء کرام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ نعت کو ایسے سر کے ساتھ پڑھنا کہ جس میں گانے کی طرز شامل ہو، یا نعت کے اندر موسیقی کا آ جانا، اس پہ علماء کرام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو اس چیز کو نہ لایا جائے، نعت کے اندر کسی قسم کی موسیقی، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اب اس کو طرز کے ساتھ ہی پڑھا جائے، بلکہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ بھی تو نعت ہے۔ والضحی واللیل اذا سجا، یہ بھی تو نعت ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یہ بھی تو نعت ہے۔ یہ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ نعت ہی ہے۔ نعت کا معنی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعریف کی جائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شاعر رسول تھے، وہ بھی اشعار کے ساتھ۔ اچھا، پھر نعت اشعار کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بغیر اشعار کے بھی ہو سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعریف کرنا۔ حسان بن ثابت، نبی علیہ السلام کی کیا خوبصورت الفاظ ہیں ان کے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے، جنہیں شاعر رسول کا لقب دیا گیا۔ نعت شریف پڑھنا اور اس کو سننا، لیکن نعت ایسی ہو، اس میں اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نعت کے اندر موسیقی نہیں ہونی چاہیے، نعت کے اندر شرکیہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ بعض لوگ نعت کرتے کرتے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیا ہے، اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا رتبہ بہت زیادہ، بہت بلند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا فرمایا تھا ایک شاعر نے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جیسی آپ کی تعریف کرنا ممکن ہے، لا يمكن الثناء، ایسا ممکن ہی نہیں ہے آپ کی تعریف کا حق ادا کر دینا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ رتبہ ہی آپ کی ذات گرامی کا ہے۔ تو یہ اس انداز میں، مطلب نعت کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے جس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو، جس میں شرکیہ گفتگو نہ ہو، جس میں یہ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے، یہ نہیں ہے۔ ایسی چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ حرام کے گناہ کے درجے میں آ جاتا ہے، شرک کے درجے میں آ جاتا ہے۔ نعت کے اندر موسیقی کا اس میں شامل نہ ہو، گانے کی طرز نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آج کل کے حالات میں پھر ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ اس چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، تو یہ تعریف میں غلو کر جاتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسلام میں افراط اور تفریط اس سے منع کیا گیا ہے، نہ حد سے آگے بڑھا جائے اور نہ بالکل پیچھے، نہ گرا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ علیہ السلام کو آپ کے مقام سے گرا دینا، یہ بھی سخت ترین گناہ ہے۔ لیکن اتنا بڑھا دینا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر لے جانا، یہ بھی سخت گناہ ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے،
وہ تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ تو یہ ساتواں حق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آٹھواں حق ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک عالم نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے، یصلون مضارع کا صیغہ ہے، بھیجتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک لمحہ بھی کائنات میں ایسا نہیں گزرا جب اللہ کے نبی کی ذات پر درود نہ بھیجا جاتا رہا ہو۔ ایک لمحہ بھی کائنات میں ایسا نہیں گزرا۔ یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، ہمیشہ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجا جاتا ہے، بلکہ کچھ فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایسا مقدس عمل ہے، یہ ایسا پاکیزہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ کی ذات پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہاں پہ صلو حکم کا صیغہ آیا ہے، ایھا الذین آمنوا صلو حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجنا فرض ہے۔ اور دوسرا، جب بھی آپ علیہ السلام کا نام سنیں، جب بھی آپ علیہ السلام کا ذکر خیر اس کے سامنے ہو، تو ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود ہے، اس کو پڑھنا مستحب ہے۔ تو ایک یہاں پہ علماء نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود بھیجتے رہتے ہیں، ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ درود و سلام بھیجا کریں۔ تو جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، سارے مسلمان ختم، جب قیامت آ جائے گی، فرشتے ہوں گے تو فرشتے نبی کی ذات پہ درود بھیجتے رہیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی ختم کر دیں گے، جب فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، تو پھر یہ جو حکم ہے یصلون، یہ کدھر جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ذات پہ رحمتیں بھیجتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ذات پہ رحمتیں بھیجتے رہیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور ان کے فرشتے بھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اس میں ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے، وحطت عنہ عشر خطیئات، اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، ورفعت لہ عشر درجات، اور اس کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی برکت ہے درود و سلام بھیجنے کی۔ کیا فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ ہمارا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جب انسان درود پڑھتا ہے تو ایک نیکیوں والے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، اور گناہ والے جو گناہ لکھ رہے ہیں، جو فرشتے بائیں کندھے کے پاس گناہ لکھ رہے ہیں، وہ انسان کے گناہ مٹاتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کیا کہ اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی برکت ہے درود و سلام کے بھیجنے کی۔ ایسے ہی آگے دیکھیں،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया इंद कब्री समिअतुहु मन सल्ला, कि फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दरूद मेरी कब्र पे पास आके दरूद भेजेगा, मेरे कब्र के पास खड़े होकर मुझ पे दरूद भेजता है, समिअतुहु, मैं खुद उसको सुनता हूँ, अमन सल्ला अलैया नाइयन उबलिगतुहु, और जो आदमी दूर से मुझ पर दरूद भेजता है वो मेरे पास पहुंचा दिया जाता है। अब क्या फरमाया आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स मेरी कब्र के पास खड़े होकर दरूद भेजेगा, फरमाया मैं खुद उसको सुनता हूँ। इससे यहाँ एक अकीदा ये भी निकलता है कि अल्लाह आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा हैं और हमारे दरूद को सुनते हैं। और आपने फरमाया, सल्लु अलैया फ़इन्न सलात अलैया ज़कातुल लकुम, कि मुझ पे दरूद पढ़ा करो, बिला शक बिला शुबा मुझ पर तुम्हारा दरूद पढ़ना तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरी कब्र पे आओ तो वहां भी बिल्कुल अदब के साथ ने पढ़ा था ना पीछे, क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, कि नबी की बारगाह में अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करना, अदब के साथ गुफ्तगू करनी है। और आप जब आप सलाम अल्लाह ताला हम सबको वहां ले जाए, वहां भी खड़े होकर अदब के साथ दरूद पढ़ा जाए, अदब के साथ। और अगर कोई शख्स दूर है तो वहां भी अदब के साथ, जब जितना बड़ा इबादत होती है उसका उतना ही बड़ा सवाब होता है। हम अब दुरूद पाक के ऊपर में कुछ चीजें देख लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ और हदीस भी हैं कि क़यामत के रोज लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा, अक्सरुहुम अलैया सलातन, जो इस दुनिया में कसरत से मुझ पर दरूद भेजता होगा। जो सबसे ज्यादा दरूद भेजता होगा, फरमाया वो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। फिर दरूद सलाम गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखने वाले दो बंदे एक दूसरे से मिलते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की जात पर दरूद भेजते हैं, तो एक दूसरे से अलहदा होने से पहले उनके अगले पिछले सब गुनाह मुआफ हो जाते हैं। उनके सगीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत एक मशहूर हदीस है, फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कसरत के साथ दरूद पढ़ता हूँ, मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आप पर दरूद के लिए मुकर्रर कर दूं, यानी फराइज के अलावा जो नफली इबादत मैं करता हूँ उसमें से कितना हिस्सा आपकी जात पे दरूद भेजूं। आपने फरमाया, जितना तुम पसंद करो। कहा, या रसूल अल्लाह, एक चौथाई। फरमाया, ठीक है, लेकिन अगर कुछ और बढ़ा दो तो बेहतर है। इन नफली इबादत में कितना हिस्सा नबी की जात पे दरूद भेजा जाए। फिर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आधा हिस्सा, यानी आधा मैं आपकी जात पे दरूद भेजूं और आधे वक्त में नफली इबादत करता रहूं। आपने फरमाया, ठीक है, लेकिन अगर कुछ और बढ़ा दो तो बेहतर है। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, 2/3 में हिस्सा मैं आपकी जात पे दरूद भेजने के लिए वक्फ कर दूं और 1/3 हिस्सा बाकी नफली इबादत के लिए वक्फ कर दूं। यहाँ नफली इबादत की बात हो रही है, तो आपने फरमाया इसमें इजाफा कर दो तो बेहतर है। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी सारी दुआ का वक्त आप पर दरूद के लिए वक्फ कर दूंगा, यानी सारा हिस्सा नफली इबादत के लिए है, उसमें आपकी जात पर दरूद भेजता रहूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तब तो तेरा हर गम दूर होगा, व युगफारु लका दम्बुका, और हर गुनाह माफ कर दिया जाएगा। ये है कि हम नफली इबादत में आप अलैहिस्सलाम की जात पर कसरत से दरूद भेजा करें, और सबसे बेहतरीन नफली इबादत भी यही है। ऐसे ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वहां बैठे हुए थे। जब मैं नमाज पढ़ के बैठ गया, हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं, तो मैंने पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद भेजा, फिर अपने लिए दुआ मांगी। तो नबी अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल तुअता, सल तुअता, मांग तुझे अता किया जाएगा, मांग तुझे अता किया जाएगा।
یعنی جب درود پڑھ لیا تو درود پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معذرت، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے، من صلی علیک صلیت علیہ من سلم علیک سلمت علیہ، کہ جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس پر رحمتیں بھیجتا ہوں، اور جو کہ آپ پر سلام عرض کرتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ اور پھر سب سے زیادہ درود بھیجنے کی فضیلت وہ جمعہ کے دن کے لیے آئی ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے اس دن اور رات میں، یعنی جمعرات جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر جمعہ کے دن مغرب کی اذان تک، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں سب بے ہوش ہوں گے، پس اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھلا ہمارا درود پڑھنا کس طرح پیش ہوگا جبکہ آپ دنیا سے رخصت فرما چکے ہوں گے، یعنی آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے، زمین انبیاء کرام کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ یہاں دو چیزیں ہیں، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی گھروں میں بھی اللہ کی عبادت کی جائے، قبرستان میں عبادت نہیں ہے، قبرستان میں عبادت نہیں ہے، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی گھروں میں بالکل عبادت ختم ہو جائے ایسا نہ کرو، بلکہ گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور کیا فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، قبر کے اوپر جیسے آج کل ہو گیا ہے جناب میلے ٹھیلے اور یہ چیزیں، اس سے منع فرمایا گیا ہے، قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، اور فرمایا مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔ اس لیے جمعہ کے دن خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجا جائے۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری قبر پر درود پڑھا اللہ وہاں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کا درود مجھے پہنچاتا ہے، اور وہ درود اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ ایسے ہی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمار بے شک اللہ نے ایک فرشتے کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ ساری مخلوق کی بات کو سنتا ہے، اور جب میری وفات ہوگی تو وہ قیامت تک وہ فرشتہ میری قبر پر کھڑا رہے گا، پس میری امت میں سے جو شخص بھی مجھ پر درود پڑے گا تو وہ فرشتہ اس آدمی کا اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا کہ اے محمد رسول اللہ فلاں فلاں شخص نے فلاں ابن فلاں نے فلاں کے بیٹے فلاں شخص نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں ہم ذرا تصور کریں کہ میرا نام جناب کوئی ایم این اے لے، ہم بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں جناب فلاں چیئرمین مجھے میرے نام سے جانتا ہے، فلاں ایم پی اے مجھے میرے نام سے جانتا ہے، فلاں ایم این اے فلاں ڈی ایس پی یا جناب میرے تو پہچان وزیر اعظم تک ہے،
مجھے تو وزیر اعظم میرے نام سے جانتا ہے۔ ہم تصور کریں کہ جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا جائے اس کا کیا مقام ہوگا، اسے کتنا اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکار کے کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں آپ کی ذات پہ درود بھیج رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو تو اس کا کیا ہے، ہم آپ کی ذات پر کثرت سے درود بھیجا کریں، کثرت سے، کم از کم دن میں 100 مرتبہ تو ضرور آپ علیہ السلام کی ذات پہ درود بھیجا کریں۔ بلکہ کچھ دن پہلے ایک مجلس میں حاضر ہونے کا موقع ملا، تو وہاں پہ حضرت مولانا سردار شاہ صاحب ہیں آس اکیڈمی کے، فرما رہے تھے کہ ہمارے مدرسے آس اکیڈمی کے اندر ایسے طلباء موجود ہیں، ایسے طلباء ہیں جو روزانہ ایک دن میں 25,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لائق طلبہ ہیں، ایک دن میں 25,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر درود، اس میں رحمت بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ باقی افضل درود تو وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مختصر ہو تو اتنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس میں کثرت سے زیادہ جو ہے نا وہ ادب کو دیکھا جائے، ادب کے ساتھ، ادب کا لحاظ کر کے درود و سلام پڑھا جائے۔ درود و سلام پڑھنے کے بھی آداب ہیں، تعظیم اور تکریم کے ساتھ، تواضع اور انکساری کے ساتھ۔ ہر محب اپنے محبوب کا ذکر بڑے ادب و احترام اور تواضع کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم بھی درود و سلام پڑھنے سے پہلے اپنی ظاہری صفائی کا بھی اہتمام کریں، چونکہ عبادت کے لیے تو طہارت اور پاکیزگی شرط ہے، نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی۔ ہاں، درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے بغیر طہارت کے بھی، لیکن اصل ادب یہ ہے، ادب کے ساتھ، یعنی کہ ہم اپنے لباس کو بھی صاف رکھیں، اپنے جسم کو بھی صاف رکھیں، اور جس جگہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہو، یہ آداب میں سے ہے۔ اور ایسی جگہ جہاں پہ ظاہری اور باطنی غلاظت اور گندگی ہو وہاں پہ درود و سلام پڑھنے سے گریز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے ہی بہتر یہ ہے کہ درود و سلام پڑھتے ہوئے خوشبو لگا لی جائے، یہ مستحب ہے، اور باوضو ہو کر پڑھا جائے۔ اگر بغیر وضو بھی پڑھ لیا جائے تو پھر بھی جائز ہے، لیکن باوضو ہونا یہ آداب کے اندر شامل ہے۔ ایسے ہی امام نبہانی علیہ الرحمہ اور قاضی ایاز علیہ الرحمہ کے قول ہے کہ جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اس پر واجب ہے کہ خشوع اور خضوع سے وقار کو سامنے رکھتے ہوئے بغیر حرکت کیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھا جائے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایسے ہی لکھنے کے بارے میں کیا آتا ہے، درود پاک کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص درود کو لکھتا ہے تو جب تک کسی کتاب میں وہ درود لکھا رہے گا یا کسی جگہ پہ وہ درود لکھا رہے گا تب تک لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یاد کرنا ہمارے اندر ایک چیز آئی ہوئی ہے، شروع سے چلتا آ رہا ہے، اب ہم نے اس کو اپنا معمول بنا لیا ہے کہ ہم بھی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آتا ہے تو محمد لکھنے کے بعد اوپر چھوٹا سا سواد لکھ دیتے ہیں، وہ سوال لکھ دیتے ہیں۔ تو محترم بہتر یہ ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں درود لکھ دیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سواد لکھنے میں جب اس پہ درود لکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ بیٹا کاپی پر جب بھی لکھیں تو پورا درود لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کچھ کہتے ہیں جی کاپی نیچے گر جاتی ہے، بھئی نہ نیچے گرنے دیں، کیوں گر جاتی ہے؟ قرآن بھی تو لکھا ہوا ہے نا، ہم قرآن کی حفاظت نہیں کرتے؟ اسلامیات کی کتاب میں لکھا ہوا ہے
ہم اس کے خیال نہیں کرتے، اس کے بھی تو ہم خیال کرتے ہیں نا، تو نہ نیچے گرنے دیا جائے، اپنی طرف سے احتیاط کریں کہ اس کو نیچے نہ گرنے دیا جائے اور اس درود و سلام لکھا جائے۔ بات کہتے ہیں جی وہ ہم وائٹ بورڈ پہ لکھتے ہیں تو وہ مٹانا پڑتا ہے، بھئی کیا ہو گیا، اس میں کچھ نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن درود لکھنا ثواب ہے، اس کو مٹا دینا اوپر سے دوبارہ نئی چیز لکھ دینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کاپی جب بھی لکھیں آپ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود مکمل لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، اس کو اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں، بلکہ اب تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہماری حکومت نے کچھ اچھے کام کیے ہیں ماشاءاللہ، ہماری جو کتابیں آ رہی ہیں، اب نصاب ہمارا آ رہا ہے اسکول کا، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اور یہ بڑی اچھی ایک پریکٹس ہے جو حکومت کی طرف سے ہے، ہمارے سکولز کے نصاب جو آیا ہے، انگریزی کی کتاب ہے یا اسلامیات کی ہے یا اردو کی ہے، تو اس میں لکھا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، ابھی سے عادت ڈالیں کہ بیٹا اس کو مکمل لکھا کریں، ان کی عادت پڑے گی تو انشاءاللہ وہ زندگی میں لکھتے رہیں گے اور ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور ہم نے اگر ہمارے کہنے سے وہ لکھنے پہ آ گئے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اب جو درود و سلام پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ کتنی بڑی وعید ہے، جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راغیم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذکرت عندہ، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، فلم یصلی علیہ، وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ اور فرمایا ایک حدیث ہے من لم یصلی فلا دین لہ، جو مجھ پہ درود، من لم یصلی فلا دین لہ، جو مجھ پہ درود نہیں بھیجتا اس کا دین مکمل نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام کثرت کے ساتھ بھیجا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک کرنے کی اور آپ علیہ السلام کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایسے ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ صلی السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، آپ صلی السلام کی زیارت کے لیے وہ کبھی کوئی کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے جو علماء نے سب سے ایک بہترین چیز بتائی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے آپ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے تو وہ درود پاک کی کثرت کیا کرے، درود پاک کی کثرت کیا کرے، درود پاک کی کثرت سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ دیکھیے جتنی محبت زیادہ ہوگی، اتنا نبی علیہ السلام کی ذات کے قریب ہوں گے، اتنا ہی آپ علیہ السلام کی محبت زیادہ ہوگی تو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ ہاں ایک حدیث بھی آتی ہے طبرانی شریف کے اندر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن جمعے کی رات، جمعرات جو رات ہوتی ہے جمعہ آنے سے صبح سے پہلے 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد، سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1000 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ درود پڑھے گا محبت کے ساتھ تو انشاءاللہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو یہ بھی ایک ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاکہ زیارت آپ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس کا جو بہترین وہ وظیفہ کیا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔